اپنے کسی خطبے میں آیت پڑھتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے، اپنے کسی خط میں لکھتے ہوئے مولا کائنات کسی آیت کا استعمال کرتے ہیں تو اس پورے خط میں وہ آیت ایسے چمک رہی ہوتی ہے کہ جیسے ستاروں میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اور علی کے کلام کے اندر، علی کے تحریر کے اندر قرآن کا لفظ اور قرآن کے جملے ابھر کر بتاتے ہیں کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ اور پھر جو ان کلاموں پہ غور کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہے بغیر نہیں رہتے کہ یہ کلام خالق کے کلام سے نیچے ہے مگر مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ نہج البلاغہ کے بارے میں یہ نظریہ مسلم نظریہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو ایسا کلام کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بار بار وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مولا کائنات کے فضیلت میں کوئی جملہ کہتے ہیں تو نبی مکرم ان سے افضل ہیں، یہ ہمیں بار بار بتانا پڑے گا نہیں، یہ ہمیں بار بار نہیں بتانا پڑے گا۔ یہ طے ہے کہ جب علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں تو خود بخود نبی کے فضائل اس لیے بیان ہو رہے ہیں علی کے فضائل کی صورت میں کہ علی کو زبان نبی نے چسائی ہے۔ آدھا نبی صلوات پڑھے محمد اور ایسے ہی صحیفہ سجادیہ میں جب مولا کی دعاؤں کے درمیان کوئی آیت قرآنی آتی ہے تو وہ ایسے ابھر کر بتا رہی ہوتی ہے، روشن ہو رہی ہوتی ہے، درخشانی اس کی واضح اور روشن ہوتی ہے، اس کی چمک روشن ہوتی ہے اور بہت واضح ہوتی ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ علی کا کلام ہے، یہ قرآن ہے اور یہ علی بن الحسین کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ سیدہ کا کلام ہے۔ امام حسین کے دعائے عرفہ کے اندر، امام سجاد کے دعائے عرفہ کے اندر اگر آپ دیکھیں یا اور عدیہ کے اندر اور دعاؤں کے اندر تو قرآن مجید کی درخشانی، قرآن مجید کی وضاحت اور روشنی وہ بہت ہی واضح ہوتی ہے اور یہ خود دلیل بن جاتی ہے یہ کلام کہ یہ قرآن کا اعجاز کیا ہے، قرآن کا کمال کیا ہے۔ لہذا میں قرآن مجید کی اس اعجازی کیفیت پہ توجہ کی ضرورت ہے اور یہاں تک کی گفتگو کا جو پیغام میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں عربی سیکھنا پڑے گی، ہمیں عربی پڑھنا پڑے گی۔ ہم مشکل ترین زبانوں کے سیکھنے کے کورس کرتے ہیں، ہم مشکل سے مشکل او لیول اور اے لیول اور کہاں گئے بچے کہ وہ جو مشکل سے مشکل پڑھائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان سب کا جب ہم اہتمام کر سکتے ہیں تو ہمیں عربی زبان کی کو اور چیزوں سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ جی مولویوں کی زبان نہیں ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ اس زبان میں اللہ نے بات کی ہے، اس زبان میں اللہ نے بات کی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج تو الحمدللہ قوم میں اور خاص طور پر پاکستان میں، عام طور پر پاکستان میں، خاص طور پہ قوم میں مفاہیم قرآن کے عنوان سے کافی محنت ہو رہی ہے۔ قرآن فاؤنڈیشن کے احباب بھی یقیناً یہاں تشریف فرما ہوں گے اور قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکیں ایجاد ہو چکی ہیں، یعنی اب شاید مجھے 3 کتابیں پڑھنا پڑیں گی، بہت زیادہ کوئی 2 سال کا کورس نہیں کرنا پڑے گا، شاید 3 مہینے سے بھی کم کی مدت میں اگر میں چاہوں تو اب 3 ماہ کی مدت سے کم میں وہ 3 مفاہیم قرآن کی کتابوں کا کورس مکمل کر لیں تو ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم خود سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آج تو قرآن سمجھنے کے لیے نئی نئی ٹیکنیکیں بھی ایجاد ہو چکی ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے ہم سے، سوال ہوتا ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، لہٰذا ہم کیا کریں؟ ہم ترجمہ پڑھ لیں کیونکہ قرآن کو حکم دے رہا ہے کہ اس پہ غور کرو، اسے سمجھو، تو ہمیں تو عربی پڑھنی نہیں آتی لہٰذا ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، کم سے کم سمجھ میں تو آ جائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے مردار کھانا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، یعنی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں لہٰذا مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی تو کھانا پڑے گا، اگر مجھے حلال چیز نہیں مل رہی تو۔ ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ترجمہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے، ترجمہ مولانا فرمان علی کا کلام ہے، ترجمہ جناب مقبول صاحب کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ترجمہ علامہ ذیشان ادب جوادی کے جملے ہیں، علامہ حافظ ریاض حسین کے جملے ہیں، علامہ شیخ محسن نجفی کے جملے ہیں، ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور ہر شخص نے اپنے علم کے مطابق ترجمہ کیا ہے، جتنا اس کا علم تھا اس نے اچھا ترجمہ کر دیا۔ ممکن ہے اس وقت فرمان صاحب کی روح کی آواز، جو ان کی آواز ہو وہ ہمیں سننے کو مل جائے، تو ممکن ہے فرمان صاحب پکار کے کہہ رہے ہو مت پڑھو یہ جو میں نے 100 سال پہلے 80 سال پہلے ترجمہ کیا تھا قرآن کا، یہ کیا پڑھ رہے ہو تم؟
میں اگر آج زندہ ہوتا تو سب جگہ سے قرآن جمع کروا لیتا جو میرا ترجمہ ہے. ممکن ہے وہ یہ کہیں، اس لیے کہ ہر شخص اپنے علم کے مطابق، آپ اور ہم اگر اپنے اوپر غور کریں. میں مثلا 20 سال پہلے جو ہماری تقریریں تھیں، آج اگر وہ کہیں نشر ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے یہ کیا نشر ہو رہا ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے آپ کا علم، جیسے جیسے آپ کا مطالعہ بڑھتا چلا جائے گا، آپ کو اپنے جہل کا احساس ہوتا چلا جائے گا، آپ کو اپنے عدم علم کا احساس ہوتا چلا جائے گا. لہذا جو حکم دیا گیا ہے کہ کثرت سے مطالعہ کرو، اپنے علم میں اضافہ کرو، اور قرآن کی ترجمے اور قرآن کی تفسیر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی اور قرآن مجید کی تفسیر بھی ہر کچھ مدت کے بعد دوبارہ ہونی چاہیے. تو کیوں؟ تو اس وجہ سے دوبارہ ہونا چاہیے کہ جس وقت میں وہ ترجمہ کیا گیا تھا، جس وقت میں وہ تفسیر لکھی گئی تھی، وہ وقت ان کے اس وقت کے حساب سے ان کا علم تھا اور انہوں نے وہ کام کر دیا تھا. اب ان کا علم تبدیل ہوا ہے یا لوگوں کا علم تبدیل ہوا ہے تو اس کو تبدیل ہونا چاہیے. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ عربوں کی زبان نہیں ہے، یہ اسلام کی زبان ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے بلسان عربی مبین، ہم نے اس قرآن کو روشن اور واضح الفاظ میں، زبان جس کو عربی کہتے ہیں، اس میں نازل کیا ہے، تو پھر مجھے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اتنی عربی وہ جانتا ہو کہ اسے قرآن سمجھ میں آ رہا ہو، مفہوم ہے قرآن سمجھ میں آ رہا ہو. اب قرآن مجید اس مہینے میں زیادہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کو اس مہینے میں اپنے آغوش میں لیا ہوا ہے. قرآن مجید کو اس مہینے نے جگہ دی ہوئی ہے، اسے عظمت دی ہوئی ہے. لہذا اس مہینے میں ہم بھی قرآن پڑھیں، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ بہانہ میرا نہیں چلے گا، میں اپنے اوپر بات کرتا ہوں، کسی کو تو کہیں نہیں رہا جو ناراض ہو. لہٰذا کڑوی باتیں بھی کروں گا اپنے اوپر رکھ کے، تاکہ کسی کو ناراضگی نہ ہو. یہ بہانہ میرا نہیں چلے گا، یہ بہانہ میرا نہیں چلے گا کہ روزہ بھی رکھا ہوا تھا، آفس بھی جانا تھا، جی اسکول بھی جانا تھا، کالج بھی جانا تھا، جو گمان یہ ہے کہ بند ہو چکے ہیں جی. اور ایسے میں قرآن کیسے پڑھتا؟ ایک سپارہ پڑھنا روزانہ بڑا مشکل تھا. اتنی مصروفیت کے باوجود قرآن پڑھنا میرے لیے مشکل تھا. اور پھر ہم نے جو کہ ایک مولانا سے سنا تھا کہ قرآن ختم کرنا ہوتا ہے اس مہینے میں، تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا جو ختم کرنا پڑتا. ہم اگر ایک سپارہ پڑھ لیتے تو ہمیں دوسرا بھی پڑھنا پڑتا ہے. یہ اسی بچے کی طرح ہے جو اسکول میں الف نہیں بول رہا تھا اور باہر نکل کے خود پٹا بولتا تھا. ابا سے شکایت کی کبھی تو اسکول میں بولتے ہی نہیں، کہنا یہ تو خود گھر میں خوب بولتا ہے، اسکول میں نہیں بولتا. تو پوچھا بیٹا تو میں وہ استاد سکھا رہے کہو الف، تو تم الف کیوں نہیں بولتے؟ کہنے لگے میں کہہ دوں گا الف تو یہ کہیں گے کہو پہ، پھر کہیں گے یہ کہیں گے کہو پہ، تو میں الف ہی نہیں بولوں گا تاکہ کچھ اور کہنا پڑے. بہت سارے لوگ قرآن شروع ہی نہیں کرتے کہ کہیں ختم نہ کرنا پڑ جائے. ایسا کچھ نہیں ہے شرعی طور پر، ایسی کوئی الجھن نہیں ہے شرعی طور پر کہ اگر میں نے قرآن مجید شروع کیا ہے تو مجھے ختم کرنا پڑے گا ورنہ عذاب الہی آ جائے گا. نہیں، میں 30 دن کے اندر اگر 10 سپارے بھی پڑھ لیے میں نے، کوئی بات نہیں، مبارک ہو، بہت اچھا ہے. 5 پڑھ لیے، 10 پڑھ لیے، 15 پڑھ لیے. اور میری اور آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ ہماری کوئی مصروفیت نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دینے والوں میں سے ہیں زیادہ تر کچھ ایسے لوگ، مصروف ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور واقعی طور پر میرے محترم سننے والوں، زیادہ تر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دیتا، ہم اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہوتے ہیں. لہذا ان مشہور اور مصروف لوگوں کی زندگیوں کی طرف دیکھیے جو کامیاب بھی تھے معاشرے میں، جو واقعی مصروفیت کا عنوان بھی رکھتے تھے، اور انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام بھی کیا تھا. مثلا حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مملکت کے سربراہ ہیں، 10 وزارتیں ان کے زیر نظر ہیں، اتنی بڑی بڑی فوجیں ان کے زیر نظر ہیں، ایک بہت بڑے ملک نے ان پہ جنگ کو تھوپا ہوا ہے. اس کے باوجود ماہ رمضان میں 3 قرآن ختم کرتے تھے. وہ ہر 10 دن میں قرآن پڑھتے تھے. ساری ملاقاتیں کینسل کر دی جاتی تھیں ماہ مبارک میں. اگر رکھ بھی دی جاتی تھیں، ان کے جو منشی تھے، ان کے جو سیکرٹری تھے، اگر وہ ملاقاتیں یا میٹنگیں رکھ بھی دیتے تھے تو وہ کہتے تھے تمہیں نہیں پتا کہ ماہ رمضان میں کسی سے نہیں ملتا، 11 مہینے خوب ملوں گا، صبح شام ملاقاتیں کروں گا، مگر ماہ رمضان آ گیا ہے.
اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی بھی تو میرے قرآن کو پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مجھے ترجیح دینی ہے پہلے قرآن کی تلاوت کی۔ ہر روزانہ 3 سپاروں کی تلاوت کرتے تھے روزانہ۔ البتہ میں اور آپ اگر مشق کر لیں تو ابھی تو ہم 35 منٹ میں 1 سپارہ پڑھتے ہیں، عموم کی بات کر رہا ہوں میں، 35 منٹ لگتے ہیں۔ جو کم سال میں 1 دفعہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ماہ رمضان میں صرف قرآن پڑھتے ہیں، انہیں 35 منٹ لگتے ہیں قرآن کا سپارہ پڑھنے میں۔ لیکن اگر کثرت سے میں قرآن کی تلاوت کروں گا تو یہ 20 منٹ کے اندر 1 سپارہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ جب میں بار بار پڑھوں گا تو وہ الفاظ میرے ذہن میں بیٹھے ہوں گے، میں دیکھتا جا رہا ہوں اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں گا۔ اور ایک وقت ایسا بھی لگتا ہے کہ انسان 15 سے 20 منٹ میں 1 سپارہ پڑھ لیتا ہے جو کثرت سے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ میں عام بات نہیں کر رہا، عام 35 منٹ لگتے ہیں قرآن پڑھنے میں، 1 سپارہ پڑھنے میں۔ 35 منٹ بھی لگائے تو کتنی دیر ہو گئی بھائی؟ بتائیے، 1.5 گھنٹے سے کچھ زیادہ، 2.25 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں 2.25 گھنٹے میں نہیں کر سکتا۔ 24 گھنٹے مجھے اللہ نے دیے ہیں، اس 24 گھنٹے میں ماہ رمضان اور ہے، روزہ اور ہے۔ روزہ تو ہمارے یہاں 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا، پتہ نہیں فیصل آباد میں تو اور شہروں کی نسبت 1 گھنٹہ زیادہ ہے۔ کتنے گھنٹے کا ہے؟ 14 گھنٹے کا ہے۔ لندن اور امریکہ میں تو 19 اور 20 گھنٹے کے بھی ہیں۔ اگر کسی کو یہاں برا لگ رہا ہو تو وہاں چلا جائے ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے علاقے کے اندر، 20 گھنٹے کے روزوں کے لیے 22 گھنٹے کا بھی ہے، معلوم نہیں رہتا ہے۔ لہذا اس 24 گھنٹے کے اندر میرے عزیزو، روزہ تو ہمارا 16 گھنٹے کا ہے نا، باقی 14 گھنٹے تو ہمارے کتنے باقی رہے؟ 8 گھنٹے ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم مثلاً استراحت کے اندر بھی ہوتے ہیں، 2.25 گھنٹے کا ٹائم لگے گا زیادہ سے زیادہ۔ کم سے کم ہم 1 گھنٹے میں بھی 3 سپارے پڑھ سکتے ہیں، 3 سپارے۔ لیکن نہیں، آیت الخمینی بننے کی کوشش نہ کروں میں وہی رہوں جو ہوں، اور 1 سپارہ کم سے کم میں پڑھ لوں، یعنی 30 منٹ 35 منٹ 25 منٹ میں ڈیلی 1 سپارہ پڑھوں۔ آپ لوگ گردن ہلائیں گے میرے ساتھ کہ پڑھیں گے انشاءاللہ کل سے؟ اور پڑھ رہے ہیں آپ، مجھے معلوم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ ہمیں قرآن اس مہینے میں پڑھنے کی توفیق دے، اس کے لیے بلند تر صلوات دے کریں۔ ابتدائی خطاب ہے، مقدماتی گفتگو ہے، قرآن مجید کے لیے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب 3 حدیثیں میں نے آپ کے لیے یادداشت کی ہیں قرآن پڑھنے کے حوالے سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور صلوات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، القرآن عہد اللہ الی خلقہ۔ قرآن، توجہ ہے میری طرف حضرات کے، قرآن اللہ کا عہد نامہ ہے جو اس نے اپنے خلق، اپنی مخلوق کے ساتھ باندھا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ ایک عہد نامہ باندھا ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے جو خالق نے اپنی مخلوق کے ساتھ باندھا ہے۔ القرآن عہد اللہ الی خلقہ فقد ينبغي للمرء المسلم، بس لازم ہے ایک مرد مسلم کے لیے کہ ان ينظر في عہدہ، کہ وہ اپنی ایگریمنٹ کو روزانہ دیکھے۔ کتنے نفسیات کے مطابق بات کی ہے امام نے، نفسیاتی مسئلہ ہے، نفسیاتی انداز کو دیکھنا ہے۔ بس ایک مرد مسلم کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے معاہدے کو جو اس نے اپنے رب کے ساتھ باندھا ہے، رب نے اس کے ساتھ باندھا ہے، اپنے معاہدے کو وہ دیکھے، ينظر في عہدہ، اپنے عہد کی طرف، اپنے معاہدے کی طرف۔ وَيَقْرَأُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 50 آیہ، اور اپنے عہد نامے کو روزانہ دیکھے اور اس میں سے 24 گھنٹے کے اندر، ایک دن کے اندر 50 آیتوں کی تلاوت روزانہ کرے۔ 24 گھنٹے میں روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث جو رسول اللہ سے ہے، یعنی میری ترتیب میں رسول اللہ سے ہے۔ حدیث میں عظیم انعامات بھی ہیں، عظیم عنوانات بھی ہیں، عظیم قرآن پڑھنے والوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں۔
کیا فرمایا؟ من قرأ 10 آیات فی